اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء، ویسے تو پورے قرآن مجید میں انباء الرسل یہ دو اصطلاحات ہیں۔ ایک ہے قصص النبیین، نبیوں کے قصے جو آپ کو ملتے ہیں سورۃ انبیاء میں، اور یہ آپ کو ملتے ہیں سورۃ حج میں۔ اسی طرح یہ قصے آپ کو ملتے ہیں سورۃ سبا میں، سورۃ صاد میں۔ وہ نبیوں کے قصے ہیں، ان کے مناقب کا تذکرہ ہے سورۃ صاد میں۔ جہاں کہیں ان سے کوئی کوتاہی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے متنبہ کیا تو فوراً انہوں نے معافی مانگی۔ ابھی جب ہم نے توبہ کا ذکر پڑھا ہے، جو توبہ کا ذکر ہم نے پڑھا ہے سورہ فرقان میں، اس کو ذہن میں لائیے۔ تو ایک ہے قصص النبی، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، یہ قصص النبیین ہے۔ دوسری اصطلاح ہے انباء الرسل، نبا کہتے ہیں اہم خبر کو۔ 30ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے نا سورۃ نبا سے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ پاچھ رہے ہیں؟ وہ بڑی خبر کے بارے میں، الذی هم فیہ مختلفون، کہ جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کی جمع ہے انباء الرسل۔ اس سے مراد ہوتا ہے وہ رسول کہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین قوموں یا متعین اشخاص کی طرف بھیجے، لیکن قوموں نے انہیں نہ مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں ان قوموں کو سزا دی۔ یہ انباء الرسل کہلاتی ہیں۔ اس میں صرف ایک ایکسیپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا اور قوم کے خلاف ججمنٹ ریزرو کر لی۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو دوبارہ زمین پر بھیجے گا، اور جن کی طرف بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل، ان کو پھر ایک موقع دیا کہ جائے گا کہ اب بھی مان لو، لیکن ان کی اکثریت، بڑی اکثریت پھر انکار کرے گی، اور پھر ان کے سامنے وہ اپنی سزا کو بھگتے گی۔ تو ہم انباء الرسل پہلے پڑھ کے آئے ہیں سورۃ الاعراف میں، پھر ہم پڑھ کے آئے ہیں ترتیب کے ساتھ سورۃ ہود میں۔ ترتیب کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی ترتیب کے ساتھ سورۃ اعراف میں بھی آیا اور سورۃ ہود میں بھی آیا۔ کہیں کہیں خاص ایک فرق ہوتا ہے۔ سورۃ اعراف میں تقریباً ایک رکوع تھا حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کے لیے، اور پھر کئی رکوع تھے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ سورۃ ہود میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ذرا مختصر تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ وہ 2-3 رکوعوں پر پھیلا ہوا تھا، باقی پھر وہی ایک ایک رکوع۔ اب یہاں کیا ہے؟ یہاں ترتیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بدلے گا۔ ایک تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ذرا تفصیل کے ساتھ آئے گا، اور حضرت نوح سے بھی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا، اور پھر ترتیب کے ساتھ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب کا تذکرہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی کیا آپ اپنی جان کھو دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے صرف اس بات پر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، فظلت اعناقہم لہا خاضعین، تو وہ رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آتی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت محدث نئی، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ فقد کذبوا،
اب جبکہ یہ بھی یعنی مکے والے بھی جھٹلا چکے ہیں، فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو انقریب آ کر رہیں گے ان کے پاس ان تنبیہات کے نتائج جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کبھی؟ کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے کتنی اگائی ہیں اس میں ہر طرح کی عمدہ چیزیں یعنی نباتات۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرہم مومنین، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا رب بالادست رحم کرنے والا آل مائٹی ہے۔ ہی کین پنش، لیکن وہ پہلے بہت زیادہ ٹریٹ کرتا رہتا ہے، پیار سے پیار سے پیار سے، مرسیفلی آخر سزا دیتا ہے۔ تو یہ جو دو آیات ہیں، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یہ اس سورت کا ٹیپ کا بند ہے۔ جیسے سورۃ رحمان کا ٹیپ کا بند ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ایسے ہی ہر نبی کا تذکرہ ختم ہوگا تو پھر یہ دو آیات آئیں گی، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مومنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ اب دیکھیے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، یاد کرو جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا تھا، انیت القوم الظالمین، کہ جا ظالم قوم کی طرف، قوم فرعون یعنی قوم فرعون کی طرف، الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ نے عرض کی ربا مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ بات وہی کہ چونکہ میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے، تو جب آپ کو ذاتی رنجش ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو پھر آپ اس کو کم ہی مانتے ہیں۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ بھیجتا ہے، I'm not comfortable، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میں فصیح اللسان بھی نہیں، میری زبان میں لکنت ہے۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو رسالت ہارون کو بھی دے دے، اس کو بھی رسول بنا دے۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے ذمے تو ان کا ایک گناہ ہے، میں نے ان کا بندہ مارا ہوا ہے۔ فَخَافُوا أَن يَقْتُلُونِ، مجھے تو ڈر ہے مجھے دیکھتے قتل کر دیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا کلا، نو وے، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، میری نشانیاں لے کر جاؤ، انا معکم مستمعون، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ باپ جو ہے وہ تھپکی دے کے کہتا ہے نا کوئی نہیں میں سنبھلاں گا، تو انسان میں ہمت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں تو وی کانٹ امیجن کہ انسان میں کتنی طاقت آ جائے گی۔ یہ آسمان و زمین کا رب، اس کائنات کا مالک، اس پورے سیٹ اپ کا بادشاہ، وہ میرے ساتھ ہے۔ اور اس میں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے گا کہ کسی بھی جگہ پر خاص آدمی جو ہوتا ہے نا کسی کا، بڑے کا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہمارے ہاں یہ ملز کے اندر وہ میاں صاحب کہتے ہیں نا مل مالک کو، تو ایک ہوتا ہے بندہ جسے میاں صاحب کا بندہ کہتے ہیں، وہ جی ایم سے بھی نہیں ڈرا کرتا، اس لیے کہ وہ میاں صاحب کا بندہ ہے، تو وہ مل میں بڑا چوڑا ہو کر پھرتا ہے، اور جی ایم صاحب بھی اس سے ڈرتے ہیں کہ میاں صاحب کا بندہ ہے۔ تو جب ہم میں سے کسی کو یہ محسوس ہوگا یقین کے ساتھ کہ میں اس کائنات کے مالک کا بندہ ہوں، بڑے میاں صاحب کا، اللہ میاں نا، تو پھر آپ امیجن کیجئے کہ وہ کتنا دلیر ہوگا، اور کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کسی سے ڈرے گا؟ نو وے۔ تو انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون، سب کچھ سن رہے ہیں۔ فاتیا فرعون، تو تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، ان سے کہو انا رسول رب العالمین، کہ ہم دونوں رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب فرعون کلیم کر رہا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، آئی ایم دا گریٹسٹ لارڈ،
اور اس کے دربار میں یہ جا کے کہنا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اتنا باغیانہ کلمہ جو ہے وہ ہو نہیں سکتا کسی اور جگہ پر بادشاہ کے دربار میں. لیکن بہرحال کہا فقولا، کہو انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام کی تاریخ میں جو ایولیوشن ہے، ارتقاء ہے، اس کو سمجھ لیں پہلے. یہ جو پہلے 3 رسول ہیں یہ زمانی اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام. اس کے بعد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہ 3 ہیں، یہ پری ابراہمک ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، پھر اس کے بعد آتے ہیں شعیب علیہ السلام، پھر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو ان کی تعلیمات کا اگر جائزہ لیا جائے، پروفائل بنایا جائے، تو بڑا دلچسپ پروفائل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے 3 رسول وہ عقیدے کی دعوت لے کر آئے تھے، اور ان کا نہیں جو ہے وہ بھی عقیدے کا نہیں ہے. منکر کیا ہے؟ شرک. یعنی ان کی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. آئے گا اس میں بار بار، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. نمبر 1، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت، میری ریکمپنسیشن تو رب العالمین کے ذمہ ہے. یہاں پر ان تینوں کی دعوت ختم ہو جاتی ہے. سیم پیغام حضرت نوح کا، سیم ہود کا، سیم صالح کا علیہ السلام. انفرادی دعوت، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، میں تم سے مانگتا کچھ نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں قرآن مجید میں اسوہ حسنہ کہا گیا ہے. 2 ہی شخصیتیں ہیں جن کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے. نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام، سورۃ ممتحنہ میں ان کو کہا گیا کہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہیں تمہارے لیے، بہترین نمونہ. اور سورۃ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام انفرادیت کے اسوہ حسنہ ہیں. کوئی شخص ایز این انڈیویجول اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کس جگہ کو ٹچ کر سکتا ہے، کس ہائٹ کو، وہ ابراہیم علیہ السلام کہ جو جبرائیل سے بھی مدد نہیں مانگتے، جو جبرائیل سے بھی مدد نہیں مانگتے. یعنی جسے قرآن مجید بابا کا وما کان من المشرکین، وہ ہرگز مشرک نہیں تھا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، میرے مقابلے میں میرے ساتھ کسی کو بھی کارساز نہیں مانتا تھا، بس میرا تھا وہ. اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کی پوری زندگی میں ایک تو یہ توکل اور ایمان کا بات تھی، اللہ کو کبھی نہ نہیں کی، انہوں نے وائی نہیں پوچھا. 86 سال کی عمر میں دعا مانگ کے بیٹا لیا، بیٹا آ گیا. اب شیخار بچہ ہے، 86 سال کی عمر میں ملا ہے. یعنی ایون بیٹے اور پوتے میں فرق ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ موسٹلی ینگ ایج میں ملتا ہے، اس سے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن پوتوں سے انسان جو پیار کرتا ہے وہ بیٹے جو ہیں وہ دیکھ دیکھ کے ترستے رہتے ہیں کہ لو جی ہمیں تو کبھی اتنا پیار کیا ہی نہیں تھا. تو جس کو بیٹا ہی 86 سال کی عمر میں ملا ہو، تو ذرا امیجن کیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کتنی دفعہ گلے لگاتے ہوں گے اور کتنی دفعہ منہ چومتے ہوں گے اور کتنا بلائیں لیتے ہوں گے ان کی. اچانک حکم دیا کہ ماں بیٹے کو چھوڑ دو وہاں پر اور جاؤ. تو یہ نہیں اجازت مانگی کہ اللہ اجازت ہو تو میں ایک کس بچے کی اور کر لوں، ایک دفعہ بچے کو گلے لگا لوں، ذرا بیوی کو بریف کر دوں. نہیں،
منہ موڑ کے ایک دم چل پڑے. بیوی نے پوچھا کدھر خیر نہ؟ کہا جی اللہ کا حکم ہے. یہ ہے بندگی. پھر جب چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے نا تو وہ ماں کو نہیں بھولتا، لیکن جب بیٹا باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو جائے، جو پرانا روایت ہے وہ کیا ہے، نوکری شوکری کا تو کوئی رواج نہیں تھا پہلے. کوئی لوہار ہے تو اس کا بیٹا بھی اسی کے ساتھ ہیلپ کرنا شروع کرتا ہے، وہ بھی لوہار بن جاتا ہے. ترخان ہے تو ترخان بن جاتا ہے. تو فلما بلغ معہ السعی، سورہ صافات میں جا کے ہم پڑھیں گے کہ جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گئے. جیسے کوئی شخص دکاندار ہے، وہ صبح دکان کھولتا ہے اور رات کو جا کے بند کرتا ہے، لیکن جب بیٹا بھی اس کے ساتھ دکان پہ آ جاتا ہے تو کہتا پتر تم کھول جا کے دکان میں آنا آرام نہ. اچھا پتر میں ذرا تھوڑا جا آرام کر رہا ہوں پھر آنا میں. اچھا پتر پھر تو آ جائیں دکان بند کر کے، میں تھوڑا جا آرام کر لوں، فلانے پاسے فلانے نے ملا ہوا وہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. جب یہ بچہ مر جاتا ہے تو پھر وہ باپ کی کمر توڑ دیتا ہے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہو گئے تو کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، بتا تو کیا کہتا. بیٹے نے کہا بجا مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں، ان کی بھی تربیت ہوئی تھی نا. انہوں نے 15 16 17 سال کیا دیکھا تھا، اللہ کے سامنے کوئی نہ نہیں ہے. تو فوراً انہوں نے بھی سرنڈر کیا کہ بجان کر گزریے جو آپ کو حکم ملا ہے، مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ. تو وہاں جب حکم ہوا تو یہ نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اگر لینا ہی تھا تو دیا کیوں تھا، یا اللہ اب تو میں تھوڑا سا ریلیکس ہوا ہوں. فوراً تعمیل کر دی حکم کی. سورہ صافات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا ذکر ہے. اس صورت کی خاص بات یہ جیسے یہاں ٹیپ کا بند ہے نا، اس میں مختلف پیغمبروں کا ذکر کر کے ان کو سلیوٹ پیش کیا گیا ہے. سلام علی نوح فی العالمین، سارے جہانوں میں نوح کو سلام. اور یہ واقعہ بیان کر کے کہا گیا سلام علی ابراہیم، سلیوٹ ابراہیم کو، سلام ابراہیم کو، بلے ابراہیم تیرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو رسول ہیں وہاں کیا ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح والی جو دعوت ہے وہ تو جو کی تو موجود ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام سے اجتماعی جو برائیاں ہیں ان کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور باقاعدہ ایکسپریس ٹرمز میں برائیوں سے منع کرنا وہ شروع ہو گیا. ایک ہوتا ہے واز، جنرل انداز میں بے حیائی سے روکا جائے. ایک ہوتا ہے کہ کوئی بے حیائی آپ کے محلے میں شروع ہو، کوئی نائٹ کلب بننے لگے تو آپ کہیں کہ نہیں بننے دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ باقاعدہ نہی عن المنکر ہے. تو حضرت لوط علیہ السلام سے نہی عن المنکر کا آغاز ہوا. ان کی قوم مردوں کی ہم جن پرستی میں مبتلا تھی، اس سے روکا، باقاعدہ ایکسپریس ٹرمز میں روکا، گول مول الفاظ میں نہیں. پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی مدین میں. مدین ایک ایسا شہر تھا کہ جو بڑے کاروان روٹس کے جنکشن پر واقع تھا. انہوں نے وہاں پر اپنی دکانیں بنا لی تھی. ہر چار طرف سے جو مال آتے تھے وہ اپنی دکانوں پہ رکھ لیتے تھے، اور باقی 3 طرف سے آنے والے تاجر وہیں سے خرید کے چلے جاتے تھے. اب چونکہ ان کو منوپلی حاصل ہو گئی، لہٰذا انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دی. اب ایک ہے جنرل انداز میں دیانتداری کی تلقین کرنا، سچ بولنے کی تلقین کرنا، دھوکہ نہ دیا کرو. ایک ہے نہی عن المنکر کے باقاعدہ کہنا. آپ کی برابر والی دکان میں 2 نمبری ہوتی ہے، آپ جائیں چل کر اس دکان میں اسے کہا بھائی اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو. یہ نہی عن المنکر ہے. اور نہی عن المنکر جو ہے جب بھی ہوگا تو پھر
اس کا ریئیکشن بھی ہوگا. تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ایک مہم چلی بے حیائی کے خلاف، اور ہمارے ساتھی جو ہے مختلف دکانوں پر گئے. اس وقت تو یہ ویڈیو کی دکانیں ہوا کرتی تھیں، پھر سی ڈی کی دکانیں تھیں، اور جا کر ان کے ہاتھ جوڑے کہ بھئی یہ بلو فلمیں نہ بیچا کرو اور یہ نہ چلایا کرو. تو ایک سینما گھر میں بھی چلے گئے اور سینما گھر کے مالک سے جا کر وہ ملے، ہمارے دو سینئر ساتھی ملک احسان الہی صاحب اور رشید عمر صاحب، اور ان سے جا کر کہا کہ جی یہ پلیز آپ یہ بلو فلمیں نہ چلایا کریں. تو ان کے مالک نے کہا کہ نکل جاؤ تم، مڑ کے اگر ادھر رخ کی طرح لٹاں توڑ دیں گے تاڑی. یہ نہیں علی منکر ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا کیے گئے. سورہ قصص میں ہم جا کے اس کی تفصیل پڑھیں گے. توحا میں پڑھ کے آئے ہیں نا کہ وہاں تو درمیان میں سے کہانی شروع کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزاد کرانا تھا آل فرعون کے پنجے سے، اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. لہذا پہلی نشست میں انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی کیا کہا، انا رسول رب العالمین، ہم رسول رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا ما